رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر سے ہم آپ کے سامنے قرآن کے درس اور جو ہے انشاءاللہ اس کی تلاوت اور قرات کے ساتھ انشاءاللہ آج پھر سے اس کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ جو درس تھا ہم نے اس میں حروف استعلاء کے بارے میں گفتگو کیا تھا۔ حروف استعلاء کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور بس ریوائز کر لیں تھوڑا سا کہ حروف استعلاء وہ حروف ہیں کہ جو حروف استعلاء کس کو کہتے ہیں کہ وہ حروف کی جس کی آواز جو موٹی ہوتی ہے، تفخیم جس میں پایا جاتا ہے، صفت تفخیم جس میں پائی جاتی ہے، اور جو ہے اس کی آواز جو اوپر کی طرف اٹھ کر جو نکلتی ہے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ پورے ٹوٹل جو ہے 7 حروف ہیں جو حروف استعلاء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صرف 7 حروف ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے 2 چیزیں اور ایڈ کیا تھا کہ جس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ را، حرف را، اور لفظ اللہ۔ را کی آواز جو ہے جب یعنی اس کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو اس کی آواز جو ہے موٹی ہوگی، لیکن اگر زیر ہو تو اس کی آواز جو ہے پتلی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ زبر ہے تو اس کی آواز موٹی ہوگی، لیکن اگر جو زیر ہے للہ، لام کے اوپر زیر ہو یا لام سے پہلے والے ورڈ کے اوپر جو ہے زیر ہو تو اس کی آواز جو ہمیشہ پتلی ہوگی، جیسے باللہ، باللہ، للہ، للہ، تو یہ آواز پتلی ہوگی۔ یا اگر جو زبر ہے اس کے پہلے والے پہ یا لام پہ تو اس کی آواز موٹی ہوگی، للہ یا اللہ، اللہ، تو اس کی آواز موٹی ہوگی۔ بہرحال یہ صفات حروف کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کیا تھا، اور امید یہ کہ آپ کو یہ تمام حروف جو ہے بالکل یاد ہو گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں تاکہ جو ہے ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیا جائے آپ لوگ کو حروف بھی یہ یاد ہے کہ نہیں۔ دیکھیں جیسے جو ہے ہم نے حروف استعلاء کے بارے میں آپ کو بتایا۔ حروف استعلاء کون کون سے؟ خا، تا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف، یہ جو حروف استعلاء جس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہم نے بیان کیا تھا۔ اوپر کی طرف اس کی آواز اٹھ کے نکلتی ہے اور اس کی آواز موٹی ہوتی، یعنی اس کے اندر تفخیم پایا جاتا ہے، یعنی جو موٹا پن جو ہے۔ اوکے، یہ 2 چیزیں، تو یہ چیزیں تقریباً آپ کو ہم نے آپ کے سامنے مثال دے کر بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا، اور انشاءاللہ کہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوگا۔ یہ ریوائز اس لیے کیا تاکہ جو ہے نیا درس جو ہے شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ ایک مرتبہ پھر سے اس کی پریکٹس کر لیں اور وہ ہمارے سامنے جو چیزیں واضح ہیں۔ آج ایک دوسری چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، وہ کون سا ہے؟ حروف قلقلہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ حروف قلقلہ جو کس کو کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ، یہ ٹھیک ہے۔ آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں، کون کون سے پائے جاتے ہیں حروف قلقلہ، ٹھیک ہے؟ قلقلہ کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قلقلہ کا معنی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لغت میں بہت طرح سے اس کو بیان کیا گیا، کئی طرح سے بیان کیا گیا، کیونکہ ہم جو ابتدائی یعنی جو اسٹارٹنگ جن کی ہے ان کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، بہت آسان کر کے ہم بیان کریں گے تاکہ وہ چیز ذہن میں ایک دم جو ہے آ جائے۔ ابھی ہم ایک دم لغت اور اس عام چیزوں سے ہٹتے ہوئے بالکل آسان معنی کریں گے تاکہ ہمارے جو نئے جو پڑھنے والے ہیں، نیو اسٹوڈنٹ، یا جو مطلب پہلی مرتبہ تجوید سے آشنا ہو رہے ہیں، یا ہمارے چھوٹے بچے، ان کو سمجھ میں وہ جو قاعدے سے آ جائے کہ قلقلہ کس کو کہتے ہیں۔
قلقلہ کے لیے جو اب آپ کو جو ہم جو ایک معنی بتائیں جو مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو لوٹا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ایک لوٹا ہوتا تھا، لوٹا دیکھا آپ نے؟ لوٹا پانی والا لوٹا، پانی جس میں بھرا جاتا تھا، وہ جو لوٹا ہوتا تھا، یہ وہ لوٹے میں جو ہے کیا نام ہے پانی نکلنے کے لیے کیا ہوتا تھا یہاں پہ یہ ٹوٹی ہوتی تھی، یہاں پہ لگی ہوتی تھی، اس کو بولتے ہیں ٹوٹی بولتے ہیں۔ یہ اس کا منہ، یہاں سے پانی نکل کے اس میں سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ پانی نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، یہ پانی اس کے اندر جگ، یہ آپ اس کو کہتے ہیں جگ کہنے بڑا والا، یہ لوٹا ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پر جو ہے آپ کو یہ جو ہے ایک جو ہے گلاس ہے آپ کا، یہ گلاس ہے، اوکے، اب اس گلاس میں آپ کو پانی ڈالنا ہے، اور یہ پکڑنے کے لیے بنایا نہیں یہاں پہ ہینڈل، اس کا جو ہوتا ہے وہ بھی بنا دیا آپ نے، یہ اس کا ہینڈل، اوکے۔ اب اس کو جو جب ہم پکڑیں گے، یہ جب کو ہم نے پکڑا یہ لوٹے کو، اب اس لوٹے کو پکڑ کے جب ہم اس میں گلاس میں پانی ڈالیں گے تو آواز کیسے آتی ہے؟ یہاں سے جب پانی نکلتا ہے تو کیسے آتی ہے؟ ڈبل یعنی آواز آتی ہے، ٹکراتی ہوئی آواز آتی ہے نا، اس کو پانی ڈالتے ہیں یہاں پہ، پانی اس میں گرتا ہے، اب جب یہاں سے پانی نکلتا ہے، یہاں سے پانی جاتا ہے تو اس کی آواز جو ڈبل ٹکراتی ہوئی آواز آتی ہے نا، اس طرح سے آواز جو رک رک کے آتی ہے، ڈبل ٹکراتی ہوئی آواز آتی ہے۔ یہ جو ڈبل ٹکراتی ہوئی آواز آ رہی نا، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، قلقلہ، یہ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ بس یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اسی کو جو ہے قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کا اب میننگ کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز، جن کو پڑھا تو جاتا ہے ایک ہی مرتبہ، لیکن اس کی آواز میں جو کیا نام ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ڈبل آواز نکلتی ہے اس کی آواز، ہاں، اور اس آواز پہ پریشر دیا جاتا ہے، ہاں، اس آواز پہ پریشر دیا ہے، اس کی آواز جو ڈبل ہوتی ہے، ہاں، تو اس چیز کو جو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ کتنے حروف ہیں کل قلقلہ کے، اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کتنے حروف ہیں قلقلہ کے۔ تو جتنے جو 28 جو ہے ہمارے جو ہیں حروف، ان میں سے ٹوٹل کتنے ہیں قلقلہ کے حروف؟ قلقلہ کے حروف ہمارے زیادہ نہیں ہیں، صرف جو ہے 5 ہیں، اوکے، اس میں سے صرف 5 قلقلہ کے حروف کون سے ہیں؟ کتنے؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا قاف، تو، ب، جیم اور دال۔ قاف، تو، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہمارے قلقلہ کے ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ 5 حروف، 1 2 3 4 اور 1 5، ٹھیک ہے، یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 5 حروف ہیں ہمارے قلقلہ کے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 4 اور نمبر 5، یہ 5، اوکے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہمارے حروف قلقلہ۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال ہے، اس کی مثال جو ہے مثلاً کیسے مثال دیں گے؟ سورہ توحید ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ توحید میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ دال، دال کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک، یہ دال احد۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ جو جب ساکن ہو، دال کیا ہوگی؟ آپ جب رکیں گے احدن ہے نا، لیکن جب یہاں پہ ہم اسٹاپ کریں گے تو یہ دال کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کی آواز ہم کو ڈبل لگے اور جو ٹکراتی ہوئی لگے، اور اس کے اوپر پریشر دے کے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، نہیں، یہ صحیح، پھر کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دیکھیں مد دو مرتبہ دال جیسا لگ رہا ہے کہ دال دو مرتبہ نکل. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تو ہو گئی دال کی مثال ہوگی. یہ دال مثال کے طور پہ کاف کی مثال جیسے هو الحق هو الحق کاف ہے. یہ دوسرا والا کاف کیا ہے؟ هو الحق. دو ہے نا کاف میں حق تشدید ہے کاف کے اوپر. تو دوسرا والا جو اس میں کاف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. وہ کاف جو ہے ساکن ہے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ هو الحق حق. تھوڑا سا وہاں پہ ہم رکیں گے. تھوڑا سا اسٹاپ پہلے والے پہ تھوڑا سا رکیں گے. وہاں پہ پریشر دے کے رکنا. اسی کو کہتے ہیں قل قلا. هو الحق رتب. مثلا تا کی مثال رت ولا رتب ولا یابس الا رت. تا ایک دم پتہ چلنا چاہیے. رت ڈبل رت بن. ہاں یا مثلا با کی مثال اب. یہ جو لاسٹ میں جو رہتا ہے لاسٹ میں ہو یا بیچ میں ہو لیکن ساکن ہو. لاسٹ میں حرف ہو یا جو ہے بیچ میں بھی ہے تو ساکن ہونا چاہیے. ہم ڈبل تک پڑھیں گے جب ساکن اوپر. ہاں اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ ان تمام یہ حروف کے اوپر جو یہ ساکن ہونا چاہیے. یہ جو ساکن ہونا چاہیے لاسٹ میں جب ہو یا بیچ میں ہو تو ساکن ہو. جیسے ہم لوگ انا انزلنا کی سورہ پڑھتے ہیں. انا انزلنا کی سورہ میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں بھی مثال ہم لوگ کو مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب دیکھیں لیلۃ القدر. دال ساکن ہے نا اس میں قدر. تو یہ دال جو ہمارا ہے یہ کیا ہو گیا؟ حروف قلقلہ میں سے. کیوں؟ بیچ میں آیا ہے لیکن کیا ہے وہ ساکن. لاسٹ میں رہے گا لیکن جو ہے جیسے لیلۃ القدر وما ادراک. یہ دال پھر سے یہ دال آیا ادراک. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قدر دال وما ادراک یہ دال وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر قدر ہے لیلۃ القدر دال ساکن خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع جیم کی مثال مطلع جیم ساکین آیا نا. جیم ساکین مطلع یہ جیم فجر یا حتی مطلع الفجر یہ جیم کی مثال. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حروف یہ پانچوں حروف اگر بیچ میں ہیں یا لاسٹ میں ہیں تو ساکن اگر ہیں یہ حروف تو اس صورت میں اس کی آواز کو اس طرح سے نکالنا ہے کہ جیسا لگے کہ اس کی آواز ٹکراتی ہوئی ڈبل آواز نکل رہی ہے اور اس کو پریشر دے کے نکالنا ہے. مثلا یہ مثالیں ہم نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا سورہ توحید میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد دال لاسٹ میں دال ہے احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد هو الحق کیا بولتے ہیں نشر حق والمیزان حق والصراط حق والجنة والنار حق والوعد والوعید بہما حق والصراط حق حق حق. یہ دوسرا والا کاف جو ہے وہ ساکن ہے تو اس کو تھوڑا سا رک کے پریشر دے کے ہم اس کو نکالیں. اسی طریقے سے جو ہے
انا انزلنا میں جو لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہی حتی مطلع العلم نا تا، یہ مطلع علم تا، تاج میں جو تاج ساکن ہے، مطلع الفجر ہے نا، مطلع الفجر ہے. تو اب یہاں پہ جو کیا نام ہے، یہ تا ہے اور یہاں پہ کیا ہے، جیم ہے، دونوں میں قلقلہ ہے. متو تا ساکن، یہ دیکھیں حروف تا میں سے متو لعل فجر جیم فجر، تو یہ ہے حروف قلقلہ. ایک دم آسان طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری قرأت بہتر سے بہتر اور اچھے طریقے سے ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئیے جو آج کی تلاوت جو ہے شروع کرتے ہیں. وہ جو سورہ نبا کی ہم لوگوں نے تلاوت کیا تھا، آیت نمبر کتنے تک ہم لوگوں نے کیا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے آج کی تلاوت کو شروع کریں گے. جب تک کہ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت نمبر ہم لوگ 31 سے شروع کریں گے. اوکے، آیت نمبر 31 پیج نمبر 583 شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا. ان للمتقین مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. 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 لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. یہ ابھی ہم نے بتایا قلقلہ حروف قلقلہ اس میں سے حق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. احسنتم جزاکم اللہ خیر الجزاء. اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے سلامت رکھے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ لوگ بہتر سے بہتر اس در کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ قاعدے سے. اور انشاءاللہ حروف قلقلہ کے سلسلے میں آپ لوگ غور کریں گے. حروف استعلا حروف قلقلہ اور یہ آپ کو ہم کو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے. حروف استعلا 7 ہے, حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف استعلا اس کی آواز موٹی ہوتی اوپر کی طرف اٹھ کے نکلتی ہے, اور حروف قلقلہ وہ ہے کہ جس کی آواز ٹکراتی ہوئی ڈبل نکلتی ہے. اور یہ حروف جو ہے صرف 5 ہیں. یہ ہمیں بس اتنا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں گے. خداوند عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.